میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پہلے تو ایک خبر پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، ہمدردی کی جا سکتی ہے کہ نوبل پیس پرائز کے خواہشمند امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس جو ایوارڈ ہے اس سے محروم رہ گئے. ان کی جگہ وینزویلا کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو یہ ایوارڈ ملا. آج اس پر ایک بات کریں گے. دوسری بات ہماری ہوگی کہ جی علی امین گنڈاپور انہوں نے سی ایم ہاؤس چھوڑ دیا. جی وہ یعنی اقتدار جو انہوں نے چھوڑ کر عملی طور کے اوپر بظاہر اپنی خیال میں وہ چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے ڈی آئی خان چلے گئے ہیں. اور رات کو ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اس میں 70 کے قریب لوگ شریک ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر کچھ سٹرائکس ہوئی ہیں جس میں تحریک طالبان پاکستان کے جو سربراہ ہیں نور ولی محسود ان کے جو ہے جاں بحق ہونے کے یا جہنم واصل ہونے کے سے متعلق اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اب اس کی کنفرمیشن ہوئی ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے. اور پھر جو افغانستان کے اس وقت وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں امیر متقی، وہاں پر کیا کھچڑی پک رہی ہے اس پر ہی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں جی. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز نہیں ملا جی، اور ان کی جگہ جو وینزویلا سے تعلق رکھنے والی ماریا کورینا مچوڈو، یہ ان کو جو ہے یہ مل گیا جی انعام. اب یہ بھی ایک سیاستدان ہیں. انہوں نے یہ بیسکلی ان کی اگر وجہ شہرت دیکھی جائے تو ایک تو یہ اپوزیشن لیڈر ہیں وینزویلا کے اندر. وینزویلا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملک ہے جو کہ دنیا کے ایک بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیکن وہاں پر فائنینشیل کرائسس ہیں. وہاں کے جو مالی حالات ہیں ملک کے وہ بڑے خستہ حال ہیں، اور یہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کو یہ نوبل پیس پرائز ملا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی ووکل ہیں جی ٹورڈز جو پیلسٹینینز کے حوالے سے، اسرائیل کے مخالف ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو امریکہ کے نزدیک بھی تصور کیا جاتا ہے. موجودہ جو پریزیڈنٹ ہے وینزویلا کے، ان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن ان کے تعلقات اچھے ہیں. ماریا کورینا مچوڈو، اب نام بڑا مشکل ہے، اسپینش نام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو وینزویلا ہے یا یہ جتنے ممالک ہیں، یعنی وینزویلا ہو جائے، یہ کوسٹا ریکا ہو گیا، اس کے ساتھ اگر ڈومینیکن ریپبلک کو دیکھ لیں، پھر ایون میکسیکو کے اندر، ان تمام ممالک کے اندر اسپینش زبان بولی جاتی ہے، اور یہ نام بھی بیسکلی اسپینش کالونیز رہی ہیں. سو لہٰذا وہاں پر لوگ اس قسم کی جو ہے نا وہ اسپینش بولتے ہیں، تو ان کے نام بھی خاصے مشکل ہوتے ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ان کے ناموں کو پروناؤنس کرنا ذرا زبان پر آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو خواہش تھی ان کی کہ ان کو یہ نوبل پیس پرائز ملے، وہ نہیں ملا. جبکہ ماضی میں متعدد امریکی صدور کو یہ جو ٹائٹل جو ہے یہ اعزاز مل چکا ہے، بشمول جو کہ ریسنٹ ہسٹری میں بات کی جائے تو باراک اوباما کو بھی یہ ملا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. علی بن گنڈاپور صاحب جناب واپس چلے گئے. وزارت اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ابھی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے سی ایم ہاؤس چھوڑ دیا. تمام سٹاف کو ملے جی، مل کر گلے مل کر، اور بظاہر اپنی باڈی لینگویج یہ شو کر رہے ہیں جی کہ وہ بڑی ہنسی خوشی جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے جی ان کی اچھی دھاڑیاں لگی ہوئی ہیں. بقول جو ان کے حزب اختلاف کے جو لیڈرز ہیں اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ علی بن گنڈاپور کو فرق نہیں پڑتا، وہ ان کی 7 نسلیں وہ سنوار بیٹھے ہیں. وہ اتنا پیسہ انہوں نے بنا لیا ہے یہ گزشتہ 1.5 سال کے اندر، اتنی کرپشن کی ہے کہ اس کے بعد ان کو اب یہاں سے یعنی ایک وداؤٹ اینی ایلیگیشن اگر ان کو ریزائن کرنا پڑ رہا ہے تو وہ بڑے بآسانی اور ہنسی خوشی جو ہے وہ جائیں گے. لیکن بہرحال جی پھر بھی میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اقتدار کوئی چھوڑنا پسند نہیں کرتا آخری وقت تک. ہر شخص کو اقتدار چاہیے، اور جس شخص کو اقتدار کی لت پڑی ہو تو وہ اقتدار چھوڑنا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال گنڈاپور نے بڑے ایفیکٹولی دیکھا ہے کہ وہ خود جہاں سے چلے گئے، لیکن اقتدار انہوں نے عملی طور پر چھوڑا نہیں ہے، لیکن وہ یعنی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اقتدار چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
اگلی بات کرتے ہیں اسی میں جی، تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں وہ در حقیقت مادر پدر آزاد ہیں، اور مادر پدر آزاد جو ہیں وہ 70 لوگوں کا اکٹھ ہوا ہے رات کو پارلیمانی پارٹی کے اندر۔ یہ گروپ آف انڈیپینڈنٹس ہیں جی اس وقت، کیونکہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے ویسے تو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، لیکن یہ گروپ آف انڈیپینڈنٹس ہیں۔ ان کے اوپر کاؤنٹ جو کر رہے ہیں، یعنی اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ٹیسٹڈ لوگ ہیں اور آزمائے ہوئے لوگوں کو بار بار آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پختہ لوگ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ وفادار ہیں۔ وہ کیا فرما رہے تھے یہ سنیں۔ جب سے عمران خان کی فیڈرل حکومت کی اسپیشلی پھر 9 مئی کے بعد سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کی مشکلیں برداشت کی ہوئی ہیں، اور یہ وہ ہے ٹیسٹڈ لوگ ہیں۔ یہ تو ٹیسٹڈ لوگوں کو جو ہے نا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، دے آر ٹیسٹڈ انشاءاللہ، دے آر اسٹینڈ۔ اب علی امین کی گفتگو آپ نے سنی، وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی کی باپ میں ضرورت نہیں ہے کہ ہماری حکومت کو ہلا سکے، اور ہمارے لوگ جو ہیں حکومت سازش کر رہی ہے، یعنی حکومت یعنی اس وقت خیبر پختونخوا کی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں وہ، یا فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ حکومت میں تو وہ خود ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ سازش کر رہے ہیں اور یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک بات علی امین گنڈا پور کو سے میں یہ کہوں گا، گنڈا پور صاحب، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، سو لہٰذا اتنی بڑھ کے نہ ماریں کہ کل وہ بڑھ کے آپ کو مہنگی پڑ جائیں۔ بھی تو میچ شروع ہوا ہے، کہتے ہیں نا کہ پکچر ابھی باقی ہے دوست، اب دیکھیں، ابھی تو آپ کا استعفیٰ ہی نہیں پہنچ پا رہا، جب پہنچ چکا ہے تو آگے سے منظور نہیں ہو رہا، اور منظور ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا، کب منظور ہوگا، تو ابھی کافی چیزیں ہے نا وہ ابھی باقی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیر آر مینی اسٹیپس بٹوین کپ اینڈ لپس، تو ابھی بڑی اسٹیپس پڑی ہوئی ہیں جی آپ کے لیے، کافی ابھی کڑے امتحان آنے ہیں۔ آپ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کھڑے رہتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، اور کھڑے رہتے بھی ہیں یا نہیں کھڑے رہتے، یا وہ بکھر جاتے ہیں، یا وہ بہہ جاتے ہیں، یا وہ بہک جاتے ہیں۔ تو یہ اب وقت ثابت کرے گا، یہ چیزیں جو ہیں وہ وقت ثابت کرتی ہیں۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، ہر ایک یعنی اپنے اپنے مفاد کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، کس کی کیا کمزوری ہے اور کس کی کیا خواہش ہے، کس کو کیا غصہ ہے، کس کو کس سے نفرت ہے، یہ وقت آنے پر لوگ جو ہے نا اپنے ادھاروں کو چکاتے ہیں، اپنے خیالات کو، اپنی ڈیزائرز کا اظہار کرتے ہیں، پہلے خاموش رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے جی، یہی چیز ہے، لیکن 70 لوگ شریک ہوئے ہیں جی، 9 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ باہر ہیں۔ بظاہر تو اس وقت تحریک انصاف بڑی مضبوط دکھائی دے رہی ہے کہ 73 ریکوائرڈ ہیں، 79 بندے ان کے پاس ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے ان کے لیے، لیکن مجھے یہ حکومت بنتی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے، لیکن مشکل دکھائی دے رہی ہے، یہ کافی اپ ہل ٹاسک ہوگا۔ اور گنڈا پور صاحب جو اس حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی بجھے دل کے ساتھ، اور یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اگر عمران خان صاحب مجھے کہیں کہ وزیر اعلیٰ رہو تو میں نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، مرضی ان کی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی بات، خیر یہ مطلب اس حوالے سے میں آخری بات یہ کروں گا کہ یہ وقت جو ہے نا، یہ اب دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گی، ہمارے سامنے حالات اور واقعات تبدیل ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بات یہ ہے کہ نور ولی محسود جو ہے اس کو کابل میں جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اچھی خبر سننے کو ملی، لیکن اب اس کی کوئی تردید بھی آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، اس کی آڈیو نوٹ انہوں نے چلا دی ہے۔ اب پشتو میں سمجھتا نہیں ہوں، لیکن نور ولی محسود اگر مارا گیا ہے، جہنم واصل ہوا ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ قابل ہی سی تھا، یہ یہی ڈیزرو کرتا تھا، اس کو جہنم واصل ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر ہمارے جو افواج کے جوان ہیں، افسران ہیں، ان کی شہادت جو ہے وہ کا خون جو ہے اس کے دامن کے اوپر موجود تھا، اس کے ہاتھوں کے اوپر موجود تھا۔ یہ وہ ان جو ہے غلیظ اور کہتے ہیں گندے کرداروں میں سے شامل ہے، جو کہ پاکستان کے نمبر 1 دشمن ہیں اور انڈین پراکسی ہے، انڈیا کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے جی، انڈیا سے پیسے لے کر یہ کام کر رہا ہے۔ یہ گندے لوگ ہیں، پاکستانی ان کو کہنا جو ہے وہ اب وہ درست نہیں ہوگا۔ یہ گندے غلیظ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے جہنم واصل ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اور اورنگزیب ایجنسی میں جن لوگوں نے ہمارے افسران اور جوانوں کو شہید کیا، ان میں سے ایک ایک کو چن کر جو ہماری فورسز ہیں وہ مار چکی ہیں، ان کو جہنم واصل کر چکی ہیں۔ اور یہ جو نور ولی محسود ہے، یہ بھی اسی کا کنیکشن تھا۔ اس ٹائم کہا جا رہا ہے جی کہ افغانستان کی جانب سے کہ جی ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ اپنی زمین استعمال نہ ہونے دو پاکستان کے خلاف۔ یہ آپ دیکھیں جناب، یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے جوان اور افسران ہیں جو قومی پرچم میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ اب ان کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڑے تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو افواج کے لوگ ہیں، یہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہمارے لیے
ہماری سلامتی کے لیے، داخلی سلامتی کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دے رہی ہیں. ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی اہل و عیال ہیں. تو ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اب یہ دیکھیں تقریباً 1 سال کے دوران کئی سو ہمارے جو ہے افسران اور جوان وہ شہادت جو ہے وہ نوش کر چکے ہیں. تو یہ انف از انف. تو پاکستان ول شو نو مرسی. پاکستان کو ضرورت پڑی تو پاکستان افغانستان کے اندر گھس کے ان کو مارے گا اور ان کو جنم حاصل کرے گا. اور اگر افغانستان حکومت پاکستان کے ساتھ الجھنا چاہتی ہے ان کی حفاظت کے لیے تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو بھی. ہم مسلمان بھائی سمجھتے رہے ہیں، آپ کا ہمیشہ خیال بھی کیا ہے، 40 لاکھ آپ لوگوں کو ریفیوجیز کو یہاں پر پناہ بھی دی ہے. لیکن آپ ہمارے دشمنوں کو اگر پناہ دو گے تو ہم آپ کے اوپر بھی قہر بن کے ٹوٹیں گے. اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. وہ جو باہر سے لوگ آئے تھے نا، وہ باہر کے تھے، ہم یہیں کے ہیں، ہم اسی مٹی کے ہیں اور ہمیں پتہ ہے آپ کی کتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے. آپ تو جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ تو جاری ہے. اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ آپ کر سکتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ویٹ فور. اب پاکستان جو اب کرے گا آپ کے ساتھ، آپ کی طبیعت سیٹ ہوگی جی. اگلی خبر دیکھ لیں جی. افغان حکومت جو امیر متقی صاحب ہیں وہ انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا نے ان کا جناب وہاں پر بڑا پرجوش استقبال کیا ہے اور ان کو امیر متقی کو بڑا ان کی جناب ایک کہتے ہیں خاطر مدارت کی ہے. اور یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جی ہم اپنی ایمبیسی کھولیں گے افغانستان کے اندر. تو یہ جو طالبان ہیں، جو طالبان کی عبوری حکومت ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے جی، یہ اپنے مفاد کے لیے، ان کو کسی کا مفاد عزیز نہیں ہے. تو جو ان کا دل چاہ رہا ہے یہ کریں، یہ آزاد ہیں. ظاہری بات ہے دنیا میں ممالک کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اور باہمی مفادات کے اوپر ہوتے ہیں. تو ہم ان کو روک نہیں رہے کہ آپ باہمی مفاد کے اوپر تعلق نہ رکھیں، آپ رکھیں، لیکن اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے ہماری کمر میں چھرا نہ گھونپیں. آخری خبر جی. اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں موبائل سروس بند ہیں. داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ سارے بند کیے ہوئے ہیں. اسی طرح لاہور کی صورتحال ہے، اسی طرح جی ٹی روڈ کے اوپر، اس طرح موٹر وے کے اوپر، اور اس طرح پشاور تک موٹر وے کے اوپر جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستوں کو جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے جی؟ ٹی ایل پی کو اسرائیل مخالف احتجاج یاد آ گیا ہے جب یعنی غزہ کے اندر امن معاہدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہاں کے غزہ کے جو عوام ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ جشن منا رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے جو تحریک لبیک والے ہیں ان کو احتجاج یاد آ گیا ہے. مطلب کمال نہیں ہو گیا جی. اسپیکر نیشنل اسمبلی کیا بول رہی ہیں سنیے ذرا. یہ نہیں سمجھ آتی کہ فلسطین کے لوگ خوش ہیں ایگریمنٹ سے جی، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خوش نہیں ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہے وہ خوش ہیں، اس کا میں کچھ کرتا ہوں. اچھا آپ نے ان کی بات سنی. اب یہ دیکھ لیں کہ جناب یہ ان کی جو ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے کے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور جمعے کے دن اپنے احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم امریکی ایمبیسی جائیں گے. اچھا امریکہ کے کردار کو حماس جو ہے وہ جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہے. امریکہ کے کردار کو فلسطینی اتھارٹی اپریشیٹ کر رہی ہے. امریکہ کے کردار کو اس وقت پیلسٹینین غزہ کے مسلمان اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن تحریک لبیک پاکستان نے جناب آج کے دن احتجاج کرنا ہے جی امریکی ایمبیسی کے سامنے. 2 سال سوئے رہے ہیں جب وہاں پر مسلمان جو ہے وہ قتل ہو رہا تھا ان کا، جب وہ خوراک کے لیے ترس رہے تھے، جب پانی کی بوند کے لیے ترس رہے تھے، جب خوراک کی تقسیم کے وقت ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی تھیں، جب تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 67,000 مسلمان جو ہیں شہید کر دیے گئے، 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل کر دیے گئے. وہاں پر تو کم از کم 250 صحافی مار دیے گئے جی. 250 صحافی مرا ہے. یعنی فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کو اگر دونوں کا کاؤنٹ ملا لیا جائے تو 70 کے قریب صحافی مرا ہے. اور صرف 1-2 سال کے دوران آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ غزہ کے اندر 250 صحافی مار دیا ہے. تو دنیا میں سب سے بڑا جو ڈیتھ ریٹ ہے صحافیوں کا وہ غزہ کے اندر ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں تھی. اب آپ کو یاد آ گیا. جاتے نا سینٹر مشتاق کی طرح، جاتے فریڈم فوٹیلا کی طرح خوراک لے کے جاتے ان کے لیے، جاتے وہاں پر جناب ان کی امداد کے لیے جاتے. وہاں پر تو آپ گئے نہیں ہیں. یہاں پر آپ کو احتجاج یاد آ رہا ہے تاکہ شہری جو ہیں ان کے لیے زندگی جو ہے ان کی جرن بن جائے. تو یہ کوئی آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، یہ آپ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ دین کی خدمت آپ کی تب ہوتی جب آپ 2 سال پہلے جب یہ مسئلہ ہوا تھا، اکتوبر 7 تھی میرے خیال سے 2 سال پہلے 2023 میں، تو آپ یہاں سے نکلتے، یہی لوگ لشکر لے کے جاتے، پہنچ جاتے اسرائیل. سینٹر مشتاق پہنچ گیا نا، گرفتار رہا، تو کیوں نہیں گئے آپ وہاں پر؟ کیوں نہیں احتجاج کیا آپ نے اس وقت؟
تو یہ چند باتیں ہیں جی. باقی اس کے علاوہ آج DGI/PR اپنی ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس پر بھی میں اپنا ریئیکشن دوں گا. تو آج ایک اور ویڈیو بھی آپ کے پاس آئے گی. اس ویڈیو سے جی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.